نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل وسلم على رسول الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا بڑا کرم، بڑا احسان، بڑا فضل۔ آج کا جمعہ سفر مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول شریف شروع ہو جائے۔ خزاں کے بعد بہار آتی ہے، یہ قدرت کا دستور ہے۔ خزاں کا موسم زیادہ طویل نہیں ہوتا، پریشان کن ہوتا ہے، لیکن کریم پروردگار پھر رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ محرم سے لے کر 20 صفر تک یہ ایک فرقے کا خاص پیریڈ ہے۔
جن کا کام ہے کہ ہر کام خلاف شرع کرنا ہے اور اس کو دین سمجھنا ہے۔ آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ آدمی سویا ہوا ہے، مر نہیں گیا، تو محلے والے آ کر اس کا ماتم کرنے شروع ہو جائیں۔ وہ زندہ ہے، ماتم کس بات کا؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر شہداء کی حیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا تقولوا، ایک جگہ فرمایا لا تحسبن، یعنی کہنا نہیں، خیال بھی نہیں کرنا کہ جو میرے راستے میں گردنیں کٹا گئے، خون بہا گئے، وہ مر گئے۔ نہیں، میں انہیں زندگی کا ایسا جام پلاؤں گا کہ موت بھی شرمندہ ہو جائے گی، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی حد تک یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا فعل ہے، ان کے علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ بات تو پوری دنیا میں ناقابل تسلیم ہے کہ سید المرسلین کے یاروں کو برا بھلا کہا جائے۔ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار فرمائی، جن لوگوں نے کفر، شرک، فسق و فجور چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اعز و اقربا کو چھوڑا، وطن چھوڑا، اور میرے نبی پاک کے وفادار بن گئے، جو شخص ان کو برا کہے، اس شخص سے برا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، شرف قبول بھی عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے اس پورے پیریڈ میں صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور صحابہ کے فضائل بیان کیے، اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کا فرمان کہہ رہا ہے؟ میں نے سورہ صف کی آیت کا ایک جملہ صرف پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمام ایمان والوں کو، جو بھی قرآن پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اگر آخرت میں عزت چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کر ڈالو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اللہ پاک نے پرانی ایک بات یاد دلائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، مددگاروں سے، اس وقت صحابہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ صرف حضور کے غلاموں کے لیے لفظ خاص ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ابن مریم، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ وہ حواری کہلاتے تھے۔ کتنی تعداد تھی؟ صرف 12۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاون، دین کے مددگار، خدمت گزار، وفادار، سلیقہ شعار، 12 صاحب۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک قدم مبارک رکھا، آپ سن چکے ہیں گزشتہ جمعے، اہل مدینہ نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنی زمینیں، جائیدادیں، باغات، کھیتی باڑی سب کچھ پیش کر دیا، اور حضور سے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن آپ کے ساتھ ہے، ہماری سوچ اور فکر آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو یہ انصار کا لفظ تمام مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے برابر لغت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مہاجرین بھی مددگار ہیں اور اہل مدینہ بھی مددگار ہیں، یہ سب ہی دین کے انصار ہیں۔ لیکن تقسیم کر دیا قرآن پاک نے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے آئے وہ مہاجرین ہیں، جو مدینے والے ہیں یہ انصار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ محبت فرمائی، انصار سے بہت زیادہ محبت فرمائی۔ آج میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا برکت کے لیے۔ ہم نے قرآن پاک سے بھی تحفہ لے لیا، یہ سب کے لیے حکم ہے قرآن کا، سب کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کہ دین کے مددگار بن جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ۔ یہ تے مسلمان کے اسلام کی ذمہ داری میں یہ چیز داخل ہے، وہ دین اسلام کی جس طرح بھی ہو سکے مدد کرے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاد کا جس میں انصار آگے نہ ہو، اور یہ حوالہ تو بہت یاد رکھنے والا ہے کہ غزوہ احد میں صرف انصار کے 70 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایک گھر سے 2 جنازے اٹھے تو محلے میں کوہرام بچ جاتا ہے، اور جس قبیلے کے 70 جوان ہی جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ان کی اس خدمت کا صلت حضور عطا فرما رہے ہیں، تم نے ہمارے دین پر جانیں قربان کی ہے، اب ہم تمہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے، تم نہیں آ سکتے، ہم تمہاری زیارت کے لیے اور تمہیں زیارت کرانے کے لیے آیا کریں گے۔ اور آج دن تک میرے نبی کی وہ یاد زندہ ہے، تابندہ ہے، تازہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ جو بھی مدینہ پاک جاتا ہے شہدائے احد کے مزارات پر جا کر سلام پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدینہ پاک گیا ہو، مسجد قباء نہیں گیا یا احد شریف نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جنگ کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا ہے جو میں بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ آج میری طبیعت حاضر نہیں ہے، میں پہلے ٹائم کچھ طبیعت میری ناساز رہی ہے، اس لیے طبیعت حاضر نہیں۔ آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بھائی دوستو یاد رکھو، نبی سے پیار کرنا، نبی کے اہل بیت سے پیار کرنا، آل نبی سے پیار کرنا، نبی کے صحابہ سے پیار کرنا، نبی کے شہر سے پیار کرنا، ان ہواؤں سے پیار کرنا، ان کبوتروں سے سلام کرنا جو روزہ کا طواف کرتے ہیں، ان کبوتروں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تیری میری غلامی کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ایمان کا مرکز مدینہ پاک ہے، مکہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، حجر اسود صفا مروہ نہیں ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے، ایمان کا مرکز محمد مصطفیٰ کا سینہ پاک ہے۔ سن لو حدیث بخاری شریف کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا، محبت کی ایمان چل گئی، محبت کی ہوا چل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان الایمان یارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ جس طرح سانپ خطرہ محسوس کرتا ہے پھر دوڑ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا، اسی طرح آخری زمانے میں ایمان سمٹ کر مدینہ پاک میں آ جائے گا۔ مکے نہیں جائے گا، طائف نہیں جائے گا، ریاض میں نہیں جائے گا، شام میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں، مدینہ پاک میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مدینہ پاک تو پوری بستی ہے، پورا شہر ہے، اب تو سعودیہ نے اس کو یورپ بنا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مدینہ کدھر ہے، وہ نبی پاک کے گھجرے کہاں ہیں، وہ صحابہ کرام کے ٹوٹے پھوٹے مکان کہاں ہیں، وہ خیمے کہاں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، یورپ بن گیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر مدینہ اصلی حالت میں ہوتا اور اپنی عمارتیں باہر بناتے، آج ہر جانے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، پتہ چلتا کہ ان حجروں میں میرا نبی پاک رہا کرتا۔ ہم بناتے نہیں، بگاڑنے میں ہم بڑے شیر ہیں اور ہمیں بڑا تجربہ ہے۔ باہر کیف مدینہ پاک بہت بڑی آبادی ہے، وہاں سے آپ کہیں گے اس شہر میں نہیں، مسجد میں۔ میں کو مسجد تو بڑی وسیع ہے ماشاءاللہ، ابھی توسیع شروع ہے اور مسجد بن جائے گی۔ پھر کہاں، پھر تم کہو گے بھی جنت البقیع بڑا عام مقام ہے، ریاض الجنہ، معذرت، ریاض الجنہ مسجد نبی میں بڑا اہم مقام ہے جہاں میرے نبی آیا جایا کرتے تھے۔ وہ حجرہ مبارک ہے، یہ ممبر مبارک ہے، ان سے برآمد ہوتے، ادھر سے تشریف لے جاتے، درمیان والا ٹکڑا یہ ریاض الجنہ ہے، عربی میں ریاض باغ کو کہتے ہیں، یعنی جنت کا باغ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ٹکڑا اس زمین کا نہیں، رب نے جنت سے اتار کر یہاں رکھا ہے تاکہ میرا نبی جنت کی زمین پر چلتا ہوا آئے جائے۔ اس لیے پوری مسجد میں کہیں بھی اتنا رش نہیں ہوتا جتنا نبی کے قدموں والی جگہ پر رش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ رش وہاں ہوتا ہے، انتظار کر رہے تھے۔ بھائی ریاض الجنہ تو جنت کا جگہ ہے، تو ایمان کی جگہ کون سی ہے؟ پھر آپ کہیں گے روضہ پاک کے اندر داخل ہو گئے نا، مزار پاک کے اندر داخل ہو گئے، پھر سرکار تک پہنچ گئے، پھر سرکار کا بھی قلب اطہر، یہ ہے ایمان کا مرکز جس سے پوری دنیا میں ایمان پھیلا ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ مرکز ہے۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو سرکار کے قلب اطہر پر، یہ قرآن کی گواہی ہے، حضور کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا تھا، وہی ایمان کا مرکز ہے، وہیں سے یہ شعائیں سب نکلی ہے۔ اور یاد رکھ لے، ولی کو فیض، نبی کو فیض، رسول کو فیض میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر سے ملتا ہے۔ میں دلیل کے طور پر اپنے اکابر بزرگوں کا عقیدہ پیش کرتا ہوں۔ آج کی عقیدے مجھے پسند نہیں ہیں، مجھے وہ پسند ہے۔ وہ ان فطروں سے پاک گئے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں، وارومی وہ فرماتے ہیں
انبیاء و اولیاء تفصیل او، انبیاء و اولیاء تفصیل او، از کمال حق شدہ تکمیل او۔ یا رسول اللہ، آپ کو کمال تو اللہ نے دیا ہے، اور آپ کی تفسیر سارے نبی اور سارے ولی ہے۔ شاہ سعدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے آ کی آمد 9 فرق معراج ہے، وہ سرکار نے 9 آسمانوں کا معراج کیا ہے۔ 7 اعتبار مشہور ہیں، ایک فلک الافلاق ہے، ایک عرش العلا ہے۔ ان 9 آسمانوں کا آپ نے معراج کیا۔ آ کی آمد 9 فلک معراج ہے، وہ انبیاء اولیاء محتاج ہے۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، کہنے والے کہہ گئے، ساری امت کا اعتماد ہے، سب نے تسلیم کیا، بہت خوب فرمایا۔ انبیاء اولیاء، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مرکز ہوتا ہے نا، آپ ٹارچ آن کریں نا تو روشنی کہاں تک جائے گی، اور جب بند کریں تو روشنی کہاں آئے گی؟ آپ آسمان کو دیکھیں، آنکھ کا نور آسمان تک پہنچ گیا، اور جب آنکھ بند کریں گے وہ نور واپس تمہاری آنکھ میں آئے گا۔ جو بھی تفصیل ہوتی ہے وہ پھر لوٹ کر اپنے مرکز نقطے کی طرف آتی ہے۔ جب یہ سب نبی پاک کی تفصیل ہے، جب یہ سمٹیں گے تو نبی پاک کے کلمہ انور کی طرف سمٹیں گے۔ ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو میں تجھے آگے لے چلتا ہوں۔ میرے نبی کی بڑی شانیں ہیں، مختلف مقامات پر ان کا ظہور ہوا ہے۔ عالم ارواح میں ظہور ہوا ہے، عالم برزخ میں اب ظہور ہوا ہے، عالم اجسام میں ظہور ہوا ہے۔ اب دیکھ محشر کا میدان گرم ہے، سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اور ان کے پاس شفاعت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، ہم نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ نبی بھی، ولی بھی، غوث قطب بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، سب سمٹ کر میرے رسول پاک کے قدموں میں آئیں گے۔ اور اس کے لیے حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب حضور فرما دے بات ختم، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ خلیل اللہ ابراہیم بھی میری طرف رجوع کرے گی۔ اسی موضوع کو آگے لے جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ یہ حدیث پاک سنو، یہ متفق علیہ حدیث ہے، راوی اس کے انس ہے، بخاری میں بھی ہے موجود، مسلم میں بھی ہے۔ میرے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے، میری عادت ہے بس یہی، میں سرکار کی حدیث ہی سناتا رہتا، کبھی کوئی مسئلہ فکر کا بتا دیا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کو بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ دین کے مددگار بننے کا یہی مطلب ہے، جہاں بیٹھو دین اسلام کی خوبیاں بیان کرو، حضور کے فضائل بیان کرو، اللہ کی توحید بنا، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، بس اسی میں لگے رہو۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ملائکتوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے جائیں گے۔ اب کچھ تو کرنا ہے نا، اس سیاست اور مہنگائی کا رونا نہیں رونا، ان کو چلنے دو، سیاسی لوگ جانے اور وہ کام جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں، اور یہ بہت زبردست معرکہ ہوا ہے، اس لیے کہ عرب کے سارے قبائل جمع ہو گئے تھے، ایک کر لیا تھا اسلام کے خلاف کہ یہ تو لے گئے، وہ بھی علاقہ فتح، وہ بھی علاقہ فتح، وہ بھی علاقہ فتح، ادھر بھی مسجدیں، ادھر بھی جھنڈا اسلام کا، ادھر کلمہ پڑھا جائے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ تو لے گئے ساری دنیا کو۔ آؤ اکٹھے ہو کر مل کر آخری ضرب لگائیں، اسلام مٹا کر رکھ دیں۔ اسلام مٹنے، جھکنے، دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ سارے دینوں پر اپنے دین اسلام کو
غالب فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ مشرق مغرب میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بولے گا۔ آج بھی دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، ہر جگہ تمہیں کلمہ توحید بلند نظر آئے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ کیا نام ہے اس کا، جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے نا اینڈ آف ورلڈ، وہ کون سا ملک ہے جی؟ ناروے۔ اینڈ آف ورلڈ، یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی ہمارے مسلمان جا کر اذانیں پڑھتے ہیں اور رب کو سجدے کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی بھی تیار ہو گیا، میرے نبی مجاہد تھا۔ اے ملا والی اذان میرے نبی کے صحابہ نہیں دیا کرتے تھے، وہ مجاہد تھے، انہوں نے ملک فتح کیے، تلواریں لے کر میدان میں آ جاتے تھے، ننگے بدن ہے، کپڑا نہیں ہے، پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں، اب رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تیاری کر لو، اور بڑی مزے کی بات سناؤں، مکے کا 1000 کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کے اخلاق دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول ہمیں بھی اجازت فرماؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ان میں ابو سفیان بھی ہے، معاویہ بھی ہے، ان کو طلقاء کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم آزاد ہو، مکہ فتح ہو گیا، تم آزاد ہو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ میرے نبی کی اخلاق دیکھو اور وسعت دیکھو۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا جی میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے لوگ آئے گئے، آپ تو پناہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ابو سفیان تو جس کو پناہ دے گا اس کو بھی ہم پناہ دیں گے۔ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عباس نے پہلی ملاقات کرائی ہے حضور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تیرے گھر میں داخل ہو جائے یا تو جس کے گھر میں پناہ دے دے ہم بھی پناہ دے۔ انہوں نے کہا جی پھر مکے کے گھر تو تھوڑے ہیں، اور حضور نے فرمایا پھر میں جو بھی حرم میں آ جائے اسے کچھ نہیں کہوں۔ اللہ، سنو، سنتے جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے۔ حضور لشکر لے کر میدان میں آ گئے، اور وہ تمام قبائل بچوں سمیت، بیوی بچے، سیم و زر، زیورات، اونٹ بکریاں، خیمے، کپڑے، ہر چیز لے کر واپس نہیں جانا، یا مر جانا ہے یا ان کو ختم کر دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ حنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صف آرا کیا، خود صفوں میں چل کر، آہا کیا نظارہ ہوگا۔ جنگ چھڑ گئی، یہ بھوکے شیر کھا گئے ان کو۔ وہ قبیلے بڑے بن کر آئے تھے، بھاگے وہاں سے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگے۔ یہ واقعہ بے شک تاریخ میں کہیں پڑھنا تفصیل کے ساتھ، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب ان کے بھاگنا میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار بھی چھوٹ گئی، کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، بیوی کا پتہ نہیں، بچوں کا پتہ نہیں، کدھر ہے میرا ریوڑ، کدھر ہے اونٹ، کدھر ہے بکریاں۔ بھاگو بھاگو، کم از کم جان تو بچاؤ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جھنڈا رب نے گاڑ دیا ہے فتح مبین کا۔ بھاگ گئے، جو صحابہ شہید ہوئے حضور نے فرمایا سب کو ایک جگہ کرو، بار کہ آپ نے پھر مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں، حدیث تو بڑے مزے کے ساتھ بیان کرنے والی تھی، وقت چاہیے۔ آپ بیٹھ گئے، ابو سفیان حاضر ہو گیا، انہیں عرض کی حضور
یہ جو وادی ہے نا اونٹوں سے بھری ہوئی، یہ آپ مجھے دے دیں۔ 100 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 100 اونٹ کتنی قیمت کے ہوں گے؟ فرمایا ابو سفیان تم لے جاؤ۔ حضور میرے بیٹے معاویہ کے لیے بھی، فرمایا وہ وادی جو بکریوں سے بھری ہے معاویہ کو دے دو۔ حضور میرا ایک اور بھی بیٹا ہے، فرمایا وہ بھیڑے اس کو دے دو۔ اور پھر آپ نے ان سب کو جمع کیا، انصار کو نہیں، ان لوگوں کو جمع کیا۔ پھر آپ نے اس طرح ہاتھ بھر بھر کے سونے کے دیے، یہ لے جا، یہ لے جا، یہ خیمے لے جا، یہ کپڑے لے جا۔ مال میرے نبی نے یوں لٹایا، یوں لٹایا، اللہ اکبر، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب تیری عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ جو اپنے بچے سوا کراتے ہیں ان کا حق نہیں؟ آپ ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، لوگ لے کر چلے گئے۔ اب جو نوجوان تھے نا، نوجوانوں کی اور سوچ ہوتی ہے، بوڑھوں کی اور سوچ ہوتی ہے۔ میں قرآن کا حوالہ پیش کروں تو پھر میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جرم ایک ہی ہے، جرم کی نوعیت ایک ہی ہے، اور جرم کرنے والے یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، جب ملاقات ہوگی معاملہ ختم ہو گیا کہ ہم سے بڑی ہوئی، غلطی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ جوان تھے، جوان جوش میں آ کر بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ابا جی سے عرض کیا، یعقوب علیہ السلام سے، ابا جی ہم نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا دکھ پہنچایا، آپ کے بیٹے کو آپ سے میں نے دور کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں معاف کیا، فرمایا سوف استغفر لکم، ہاں میں رب سے تمہاری معافی مانگوں گا۔ یہ ذرا بزرگ تھے نا، سوچ کر بات کرتے، جوان فیصلہ کر گیا۔ سبحان، آج کیا عرض کر رہا ہوں، جوانوں نے کہا جو انصار کے، انہوں نے کہا ہماری تلواروں سے ان بے ایمانوں کا خون ابھی ٹپک رہا ہے، اور حضور نے مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، سب وہ لے گئے۔ یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، قبیلے ہیں، حضور کا قبیلہ ہے، آپ کے شہر کے لوگ ہیں، شاید آپ مکہ فتح ہو گیا، اب طبیعت مبارک ادھر مائل ہو گئی، وہ کمی سی محسوس کی اپنے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود سن رہے تھے یہ بات، انہوں نے جا کر حضور سے عرض کر دی کہ اس طرح کچھ انصار کے نوجوان یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو بہت ناگوار گزرا۔ آپ نے فرمایا انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو، بڑا سا خیمہ تھا، فرمایا مہاجرین میں سے کوئی بھی نہ ہو، صرف انصار ہو، صرف انصار ہو، مہاجرین میں سے کوئی نہ ہو۔ اب سنو، میں نے یہ ساری تمہید صرف اس لیے باندھی ہے، انصار جمع ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری مجال ہے کہ ہم ایسی بات کریں، ہمارے بچوں نے نہ سمجھ ہے یہ بات کہی ہے، معافی مانگتے ہیں، یہ بزرگ لوگ تھے نا، یہ بڑے لوگ تھے، یا رسول اللہ معافی مانگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں بڑا اختصار سے کام لے رہا ہوں، بڑی طویل تفصیل ہے۔ حضور نے فرمایا اے انصار کیا تم جاہل نہیں تھے، تم گمراہ نہیں تھے، میں آیا تمہیں ہدایت ملی، میں آیا تمہیں علم ملا۔ یا رسول اللہ بالکل آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم پر بڑا احسان ہے، ہم ان بچوں کی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار اگر تم کہنا چاہو تو یہ بات بھی کہہ سکتے ہو، اے محمد تجھے اپنے شہر والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی تھی۔ یا رسول اللہ ہم غلطی میں ہیں، ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معافی دے۔ اب دیکھیے مرم پٹی میرا نبی لگا رہا ہے، زخم مندمل ہو جائے گا، اب آنسو پوچھ رہا ہے میرا رسول، کرم کا دامن پھیلا رہا ہے۔ فرمایا انصار سنو،
میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ انصار کے آنسو داڑھیوں سے نیچے ٹپک رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے۔ جہاد کرنے والے، تلوار اٹھانے والا کبھی نہیں روتا، لیکن صحابہ پر اتنا اثر ہویا کہ ہمارے بچوں نے یہ کیا بات کہہ دی ہے، یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری غلطی معاف کی جائے۔ سرکار نے کیا فرمایا، درود پڑھو پھر میں سناؤں گا۔ اللہم صلی وسلم، ابھی نہیں، ذوق کے ساتھ پڑھو نا، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ساری رحمت جوش میں آ گئی، میرے نبی نے سارے پردے اٹھا دیے، رب نے ساری عنایتوں کی بارش برسا دی، فرشتے آ گئے۔ میرا نبی کیا کرنے والا ہے، سنو میرے دوستو، میرے رسول پاک نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ مکے والے گھر جائیں، اونٹ لے کر جائیں، بکریاں لے کر جائیں اور غلام لے کر جائیں، اور تم اپنے گھر جاؤ اللہ کا رسول لے کر جاؤ۔ اللہ کا رسول لے کر جاؤ، سبحان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ آج میرے دوست تو سفر کر کے جاتا ہے حرم مقدس میں اور زیارت کرنا چاہتا ہے اللہ کے حبیب کی، مکے جائے گا، طائف جائے گا، نہیں کہ انصار کی بستی کا رخ کریں گے۔ انصار تمہارے پاس، انصار یہ رہتے، اللہ کی رحمت، اس کا نبی، اس کا حبیب، اس کی دولت تیرے محلے میں ہے۔ ہم ساری زندگی تیرا طواف کرتے رہے۔ بس یہ یاد رکھو، یہ بڑا سبق ہمیں مل گیا، دنیا سے جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جائیں، کچھ نہیں جائے گا۔ دنیا سے جائیں تو ساتھ کیا لے جائیں، اللہ کا رسول ساتھ لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شادی سے نا انصار واپس آ رہے تھے، مرد و خواتین، بچے بھی تھے۔ سرکار نے دیکھا، آپ آگے بڑھے، فرمایا انصار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ انصار کو بخش دے، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دے۔ انصار کی شان میں نبی پاک نے، بھائی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک یہ حدیث پاک نہیں سنو، انصار کا صحیح پتہ نہیں چلے گا۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ اللہ کوئی حدیث شامل ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث سن لو اور پھر نماز پڑھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبی شریف میں الگ الگ مجلسیں ہوتی تھی، کوئی قرآن پاک یاد کر رہا ہے، کوئی نمازیں سیکھ رہا ہے، کوئی حدیثیں یاد کر رہا ہے۔ ایک ایسی مجلس تھی، وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، اور آپ نے دیکھا وہ انصار کی مجلس تھی، انصار کی مجلس، سب انصاری تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عباس بھائی کتنی شان والے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ مجلس میں تو گریہ زاری شروع ہے، انصار زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رک گئے، انہوں نے پوچھا
ما یبکیکم، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی کچھ وجہ ہوتی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ یہ سرکار کے آخری دنوں کی بات ہے، جب آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور آپ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھایا کرتے تھے، تو حضور مجلس میں جو صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے نا، وہ مجلس اٹھ گئی، وہ مجلس ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا کرنا مجلس النبی منا، ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم حضور کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف نہیں رہا، اس لیے رو رہے۔ اگر آپ کا ذوق تقاضا کرے تو میں ایک شعر پیش کر سکتا ہوں آپ کے ذوق کا۔ نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے باد بہار ہمیں۔ باد بہار کو کون قبول نہیں کرتا؟ کہتا میں ایسے تصور میں ہوں اے باد بہار تیری کوئی گنجائش نہیں۔ نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے باد بہار مجھے، کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے۔ اگر پھول کی خوشبو بھی آ جائے میں اسے بھی قبول نہیں کروں گا۔ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس یوج میں بیٹھا ہوں، کس کی یاد میں بیٹھا ہوں۔ یہی میں نے کہا تھا بہت پہلے، اب بھی کہہ رہا ہوں، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یوں کاروبار نہیں چلتا، ان کے آنے سے کاروبار۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان دو میں سے ایک صاحب، راوی نہیں بتا رہا کہ حضرت عباس ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ فوراً پلٹے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، انصار تو بڑے دکھی ہیں، آپ کی مجلس میں آمد نہیں ہو رہی تو وہ بیچارے پریشان ہیں، رو رہے۔ آپ کی طبیعت بڑی ناساز، سر مبارک کو بڑا شدید درد تھا، یہ آپ کی آخری بیماری ہے۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے پڑھا ہوں، اس کو سر درد ہوا اللہ کے بندے کو، اس نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اور عاشقوں کی بات اور ہوتی ہے، کوئی گولی نہیں کھائی، 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا شکرانہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہی درد نبی پاک کو ہوا تھا، مجھے بھی ہوا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کو جا کر عرض کی ہے، یا رسول اللہ، صحابہ انصار بہت پریشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر پٹی بندھی اور حضور اسی حالت میں مسجد نبی شریف میں اسی وقت آ گئے۔ اور اس کو کہتے ہیں لجپال، جس میں یہ صفت نہیں اس کو لجپال نہ کہنا۔ اسی وقت آپ، میرے صحابہ میری وجہ سے پریشان ہیں تو میں انہیں ذرا دیدار کرا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ انصار کی تو عید ہو گئی، چاند نکل آیا، اور چاند بھی 14ویں کا، وہ چاند جو کبھی ڈوبتا نہیں، کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ چاند جو کئی چاند بناتا ہے۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے مختصر سا خطبہ دیا، بس یہ بات ہے، اوصیکم بالانصار، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ كَرَشِي وَعَيْبَتِي، یہ کوئی انصار اس طرح ہے جس طرح جسم میں معدہ ہوتا ہے، یہ میرے معدہ ہے۔ کارشی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دیہاتوں میں، ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ سفر کرنا ہو تو ایک گٹھی بنا لیتے ہیں، اس میں ضرورت کی ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میری وہ گٹھی ہے جس میں میرا سارا سامان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
فرمایا یہ آخری بات بڑی عام ہے، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِ، جو ان پر حقوق تھے انہوں نے سارے ادا کر دیے۔ اللہ، یہ سند جس کو نبی عطا فرما دے اس کو کوئی قیامت کو فرشتہ نہیں پوچھے گا، یہ بھائی فارغ ہو کر آ گیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو ان کے حقوق ہیں نا وہ ابھی باقی ہیں۔ انصار پر جو حقوق تھے اسلام کے، میرے صحابہ کے، وہ سب انہوں نے پورے کر دیے ہیں۔ اب جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے باقی ہیں۔ لہٰذا اے میرے صحابہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ان میں سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو قبول کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات تمہیں پسند نہ آئے تو تجاوز کر جاؤ، نظر انداز کر دو، اس پر نہ گرفت کرنا، میرے انصار کو گرفت نہ کرنا، انہیں میں نے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بڑی طویل داستان ہے محبت کی، لیکن میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ